تو ایپسٹین فائلز آخرکار سامنے آ گئی ہیں اور ان کی وجہ سے جو طوفان اٹھا ہے وہ پوری دنیا کو ہلا رہا ہے۔ بات صرف ایک سکینڈل کی نہیں ہے، یہ طاقت، راز اور انصاف کی ایک بہت ہی پیچیدہ کہانی ہے جس کے کئی پہلو ہیں۔ آئیے اس کہانی کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ذرا اس کے ہجوم پر نظر ڈالیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 3.5 ملین، جی ہاں 3.5 ملین صفحات کی دستاویزات، تصویریں، ویڈیوز۔ یہ معلومات کا ایک ایسا سمندر ہے جس میں نہ جانے کتنے راز دفن تھے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس کہانی کی لہریں کہاں کہاں تک پہنچیں۔ ہم شروع کریں گے ان چونکا دینے والے انکشافات سے، پھر دیکھیں گے کہ اس نے برطانیہ کی سیاست میں کیسا بھونچال پیدا کیا، شاہی خاندان پر اس کے کیا اثرات ہوئے اور یہ طاقت کا عالمی جال کتنا وسیع تھا، اور آخر میں سب سے اہم سوال، احتساب کی جدوجہد کا کیا بنا۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کہانی کے انسانی پہلو کی، کیونکہ ان تمام بڑے ناموں اور اعداد و شمار کے پیچھے اصل میں وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل گئیں، یعنی اس اسکینڈل کے متاثرین۔ سوچئے، بہت سے متاثرین کے لیے ان فائلوں کا سامنے آنا پرانے زخموں کو کریدنے جیسا تھا، بلکہ کچھ لوگوں کو تو ان دستاویزات میں اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کی ایسی ہولناک تفصیلات ملیں جن کا انہیں پہلے علم ہی نہیں تھا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آتی ہے۔ یہ جو ذاتی دکھ اور خاموشی میں سہے جانے والے زخم تھے نا، اب وہ انصاف کے لیے ایک عوامی چیخ بن چکے ہیں۔ اب متاثرین خاموش رہنے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں بچا۔ اور اس اذیت میں مزید اضافہ کیا سرکاری غلطیوں نے۔ ہوا یہ کہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس سے غلطی سے کچھ ایسے متاثرین کی شناخت ظاہر ہو گئی جو گمنام رہنا چاہتے تھے۔ وکلاء اسے ناقابل تلافی نقصان کہہ رہے ہیں، مطلب ایسا نقصان جس کی بھرپائی ممکن نہیں۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کیسے بڑھا۔ اس اسکینڈل کی پہلی بڑی لہر سیدھا جا کر ٹکرائی برطانیہ کی سیاست سے، اور وہاں تو جیسے ایک زلزلہ ہی آ گیا۔ فائلوں سے پتہ یہ چلا کہ برطانیہ کے ایک بہت بڑے سابق وزیر لارڈ پیٹر مینڈلسن کے ایپسٹین کے ساتھ گہرے تعلقات تھے، اور یہ صرف جان پہچان نہیں تھی بلکہ مالی اور معلومات کے لین دین کی بات تھی۔ اور جیسے یہ بات سامنے آئی، اس کا رد عمل بھی بہت تیز اور سخت تھا۔ فوراً پولیس تحقیقات شروع ہو گئیں۔ ایک ایسا سیاسی بحران کھڑا ہو گیا کہ وزیر اعظم کی اپنی کرسی ہلنے لگی۔ سیاست کے بعد اس طوفان کا اگلا رخ تھا برطانوی شاہی خاندان کی طرف، اور اس نے ان کی ساکھ پر ایک نیا اور گہرا داغ لگا دیا۔ یہاں تو معاملہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف پرنس اینڈرو ہیں جو سالوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ ان کی وہ مشہور تصویر جعلی ہے، لیکن دوسری طرف اب جو ای میل سامنے آئی ہیں ان میں گھزلین میکسویل صاف صاف کہہ رہی ہیں کہ وہ تصویر اصلی ہے۔ تو اب کس کی بات پر یقین کیا جائے؟ اور بات صرف پرنس اینڈریو پر ختم نہیں ہوتی، یہ تعلقات اس سے بھی کہیں گہرے تھے۔ فائلوں سے پتہ چلتا ہے کہ شاہی حلقوں کے دوسرے لوگوں کے بھی ایپسٹین کے ساتھ بہت قریبی بلکہ کچھ حد تک پریشان کن مراسم تھے۔ اچھا، اب ذرا اس کہانی کے دائرے کو اور وسیع کرتے ہیں، کیونکہ ان فائلوں نے یہ بھی دکھایا کہ ایپسٹین کا نیٹ ورک صرف برطانیہ تک محدود نہیں تھا، یہ تو دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کا ایک عالمی جال تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ ایپسٹین کا اثر و رسوخ ہر جگہ تھا، فنانس کی دنیا ہو، ٹیکنالوجی ہو یا سیاست، اس کا نیٹ ورک عالمی سطح پر پھیلا ہوا تھا۔ اور اس نیٹ ورک میں جو نام شامل ہیں وہ واقعی حیران کن ہیں، دنیا کے کچھ امیر ترین اور طاقتور ترین لوگ۔ لیکن ہاں، ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے، ان فائلوں میں کسی کا نام آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، یہ صرف تعلقات کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے سب سے اہم اور آخری حصے پر، اور وہ ہے احتساب کی لڑائی۔ ایک ایسی لڑائی جو ابھی تک جاری ہے اور جس کا نتیجہ غیر یقینی ہے۔ اتنے ثبوت، اتنے انکشافات، لیکن ایک سب سے بڑا سوال اب بھی باقی ہے۔ دیکھیں، یہاں دو بالکل مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف امریکی محکمہ انصاف کہتا ہے کہ ان کی تحقیقات ختم ہو چکی ہیں اور کوئی نیا مقدمہ نہیں چلایا جائے گا، لیکن دوسری طرف متاثرین ہیں اور کانگریس ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مزید کارروائی ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک اور بڑا سوال، ان فائلوں کا کیا بنے گا جو ابھی تک سامنے نہیں لائی گئیں؟ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ مزید فائلیں بھی ہیں اور ان میں انتہائی حساس اور پریشان کن مواد ہے، لیکن ان کا مواد اتنا سنگین ہے کہ یہ واضح نہیں کہ انہیں کبھی جاری کیا بھی جائے گا یا نہیں۔ یہ خود ایک بہت بڑا اور پیچیدہ سوال ہے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انکشافات جتنے بھی سنسنی خیز ہیں، یہ اس کہانی کا خاتمہ نہیں بلکہ شاید ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ ابھی اور بھی فائلیں ہیں، اور بھی کہانیاں ہیں جو سامنے آئیں گی، اور بہت سے لوگوں کے لیے
इंसाफ की असल जंग तो अब शुरू हुई है।